بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو فکر آخرت ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک اپنی بھرپور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، جبکہ پچھلے رمضان میں ہمارے کئی دوست و احباب جو ہمارے ساتھ عبادات میں شریک تھے وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت روحانیت رکھتا ہے۔ اس میں روزدار طاق راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یوں فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہو۔ ناظرین کرام، ہمیں اس آخری عشرے کو قیمتی بنانا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں چند دنوں کے لیے دنیاوی معاملات کو موقوف کر دینا چاہیے اور موبائل کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور ہمیں فضول باتوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہم اس آخری عشرے کے ثمرات کو پا سکیں۔ مانا کہ نفس ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو قابو میں رکھیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نازعات میں یوں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے کو بری خواہشات سے روک کے رکھا تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ عزیزان گرامی، روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح مجھے نجات مل جائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ مومنوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور ہماری فرمان برداری کی تھی۔ یہاں پہ میں شب بیداری کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرتا چلوں۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی کو گھریلو پریشانی ہو یا کوئی کاروباری مسائل ہوں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی، میٹھی نیند وہ سو نہیں پاتا۔ یہ دنیاوی فکر لاحق ہونے سے وہ اضطراب میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام، تابع تابعین اور اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ آخرت کی فکر اتنی کرتے تھے کہ وہ راتوں کو بستر سے علیحدہ رہتے تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔ الف لام سجدہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے ان اطہر نفوس کی یوں تعریف فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالخوف والطمع ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے اندازہ لگایا کہ اہل اللہ کو کتنی فکر آخرت تھی کہ ان کی راتیں یوں بسر ہوتی کہ کبھی وہ سجدے میں ہوتے اور کبھی قیام میں اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مسلسل مشغول رہتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام اور اہل اللہ کی اہم عادت کو اپنائیں تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں ثمرات حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ حکیم شہمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ گھرانہ ٹی وی